محترم المقام حضرت علامہ ڈاکٹر وجہ اللہ قادری صاحب کی والدہ محترمہ، ان کے ایصال ثواب کی اس دعائیہ تقریب میں حاضر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا قرب نصیب فرمائے۔ اس جہان رنگ و بو میں نسبت کی بڑی اہمیت ہے۔ نسبت اوج ثریا تک بھی لے جاتی ہے، نسبت تحت الثری تک بھی لے جاتی ہے۔ نسبت بندے کو زوال بھی دیتی ہے، نسبت بندے کو عروج بھی دیتی ہے۔ اگر نسبت اچھوں کے ساتھ ہو، بندہ خود اچھا نہ بھی ہو مگر شمار اچھوں میں ہو جاتا ہے۔ آج 9 ذی الحج ہے، حج کے ایام ہے۔ اگر پورے حج کو دیکھا جائے، پورے حج میں نسبتوں کا حیا نظر آئے گا۔ اللہ بندے کو یہاں وہاں سے بلا کر، حرمین شریفین میں بلا کر ایک ہی کام کرواتا ہے کہ بندے میری نسبتوں کا حیا کر لا ہے۔ صفا مروہ ہو تو بات نسبتوں کی ہے۔ آج کوئی اسماعیل پیاسا نہیں ہے، کوئی ایڑیا نہیں رگڑ رہا، کوئی پیاس نہیں ہے، بلکہ صحیح کرنے والے پانی کی بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کے دوڑتے ہیں۔ مولا آج تو پیاس نہیں ہے، فرمایا آج پیاس نہیں، میری بندی تو پیاسی گزری ہے نا، میرا اسماعیل پیاسا گزرا ہے۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا بس صفا مروہ کے درمیان چکر لگا کے میری اس بندی کو یاد کو تازہ کرنا۔ یہ نسبتیں ہیں۔ اگر آپ حج کو دیکھتے جائیں، آج شیطان نظر نہیں آتا مگر کنکر مارنے کا حکم ہے۔ حاجی کنکر مارتی ہے یا نہیں؟ بولیے، کیا شیطان ہے وہاں؟ نظر آتا ہے؟ وہاں تو نظر آیا تھا اور کنکر مارے۔ آج شیطان نظر نہیں آتا مگر کنکر مارنے ہے۔ کیوں؟ یہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے تمہیں شیطان نظر آئے یا نہ آئے مگر حج تب قبول ہوگا جب ابراہیم کی ادا کو ادا کیے جاؤ۔ اب یہ پورا حج اگر آپ دیکھیں ہمیں نسبتیں نظر آتی ابراہیم علیہ السلام کی، اور قربان جائے کچھ کو وہاں بلا کے وہ ابراہیم کی یاد تازہ کرتا ہے، نسبتوں کا حیا کرواتا ہے، اور باقیوں کو اپنے اپنے گھر میں رہ کے سنت ابراہیمی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نسبتوں کا تسلسل ہے پورے حج کے اندر۔ نماز کے اندر اللہ کو نماز بڑی پسند ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج ہے سجدہ۔ مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ۔ اچھا، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ بولیے 2۔ ہم اندر سوچیں کہ اگر ہم 3 کر لیں، وقت ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، اسے پسند بھی بڑا ہے، اگر ہم 3 کر لیں اس کا قرب اور مل جائے گا۔ وقت ہے، چلو 4 کر لیتے ہیں اور قرب ملتا ہے۔ مجھے بتائیے نماز قبول ہوگی یا مردود ہوگی؟ رد ہو جائے گی، قبول نہیں۔ مولا سجدہ تو تجھے بڑا پسند ہے، تو نے 2 ریکوائر کیے، میں نے 4 کر دیے، تو نے 2 مانگے، میں نے 3 کر دیے، مجھے تو قرب زیادہ ملنا چاہیے، اجر زیادہ ملنا چاہیے، تو نماز رد کر رہا ہے۔ فرمایا سن، بات سجدے کی نہیں، صرف اتنا دیکھ میرے مصطفیٰ نے کتنے کیے ہیں۔ اگر مصطفیٰ نے 3 کیے ہوتے تو بھی 3 کر لیتا، اگر مصطفیٰ نے 2 کیے ہیں تو 3 کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حج ہو یا نماز، ہمیں نظر صرف نسبتیں آتی۔ مکہ میں نا ایک بازار لگتا تھا، اکاز نامی بازار تھا، سوکے اکاز اسے کہتے۔ تو وہاں میلہ لگتا تھا سوکے اکاز میں، ہر سال بعد اکاز بازار کے اندر ہر سال وہ میلہ لگتا تھا۔ یمن سے کچھ چادریں آئیں، یہودی بیچنے والا تھا،
بنانے والا بھی خود تھا، بیچنے والا، اس نے نا وہ چادریں لٹکا دی، وہاں سے چادریں لوگ آتے چادر کو دیکھتے، گزرتے ہوئے ابو جہل گزرا، اسے چادر پسند آئی، ایک چادر ابو جہل نے خرید لی، تھوڑی دیر بعد اسی بازار سے حضور کا غلام گزرا، ایک چادر صحابی رسول کو پسند آئی، اس نے سوچا چادر بڑی حسین ہے، اگر مصطفیٰ کے کندھوں پہ آ جائے، چادر بڑی حسین ہے، اس نے چادر خرید لی، سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، سرکار نے چادر اٹھا کے یوں کندھوں پہ اڑائی، آواز قدرت آئی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب تصور کیجئے یہاں نسبت کا فرق ہے، چادر ابو جہل نے بھی خریدی، چادر مصطفیٰ کے کندھوں پہ بھی آئی، بنانے والا ایک ہے، بیچنے والا ایک ہے، مگر دونوں چادروں کا سٹیٹس بدل گیا، ادھر چادر والے کو کوئی نہیں پوچھتا، اور ادھر قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا مصطفیٰ کی چادر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بات نسبتوں کی ہے، اگر نسبت اونچی ہو جائے تو پھر بندہ بھی، یار بندہ تو دور کی بات، نسبت اگر کتے کو مل جائے، وہ اصحاب کہف کا کتا غار کے منہ پہ بیٹھ گیا، اصحاب کہف سو گئے، کتنا عرصہ سوئے رہے؟ 309 سال۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اللہ ہر 6 مہینے بعد فرشتوں کو بھیجتا جو اصحاب کہف کی کروٹ بدلتے تاکہ بدن خراب نہ ہو، وہ ان کی کروٹ کو بدلتے۔ جب پہلی دفعہ آئے نا، پہلی دفعہ شاہ جی فرشتے آئے، اصحاب کہف کی کروٹ بدل گئے، واپس گئے، اللہ نے پوچھا کدھر سے آئے؟ مولا وہ کروٹ بدل کے آئے ہیں، فرمایا سب کی بدل لی؟ مولا جتنے غار میں تھے سب کی بدل لی، تو فرمایا جو غار کے منہ پہ بیٹھا ہے، عرض کی مولا وہ تو کتا ہے، یہاں لفظ قابل توجہ ہے، وہ تو کتا ہے، فرمایا خبردار وہ کتا نہیں، کلبہم وہ ان کا کتا ہے، کیونکہ کتا ہونا اور ہے، ان کا کتا ہونا اور ہے۔ کتے بڑے پھرتے ہیں مگر کسی کا ذکر قرآن میں نہیں، کلبہم، اگر کتا کسی صاحب کا ہو جائے اللہ فرشتوں سے بھی کتے کا ادب کروا رہا۔ بڑے شہروں میں نا ایک کتا کش مہم چلتی ہے، آوارہ کتوں کو فائر لگا کے بلدیہ والے ٹرالی میں پھینکتے ہیں، مگر جس کے گلے میں پٹا ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے تجھ سے در، در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، آئے آئے، کتا ہو تو کسی در کا ہو جائے، آوارہ کتے کو کوئی نہیں پوچھتا، مار دیا جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے، اگر کسی نسبت کا پٹا اس کے گلے میں آ جائے، تجھ سے در، در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اگر نسبت آ جائے، انسان نہ بھی ہو، کتا ہو، وہ پار لگ جاتا ہے۔ ارے وہ تو اصحاب کہف تھے، حضرت عیسیٰ کے ولی تھے، اصحاب کہف ان کا کتا تھا، اگر کتا ان کے دروازے پہ بیٹھ جائے وہ جدا ہو جاتا ہے، تو جو سلطان باہو کے در پہ بیٹھ جائے، اگر انسان سلطان باہو کے در پہ بیٹھ جائے تو بتائیے اس انسان کو کیسے خالی لٹا سکتا ہے؟ بات نسبت کی ہے، اگر نسبت اچھی ہو تو پھر رنگ جدا ہو جاتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، نسبت سٹیٹس بدل دیتی ہے، اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے، پھر دور سے لوگ جماعت کا نام لیتے ہیں، یہ وہ جا رہا ہے، یہ منہاج القرآن والا جا رہا ہے، یہ فلاں جماعت کا جا رہا ہے، یہ نسبت مل گئی، اپنی ذات فنا ہو گئی، مگر کسی شیخ کی ذات میں جب فنا ہو جائے پھر شیخ کی پہچان ہی ہماری پہچان ہو جاتی ہے۔ نسبت بڑی ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے دیکھا، فقہ کا امام ہے، اور بشر حافی کے پیچھے پیچھے، یہ ننگے پاؤں پھیرنے والا، بغداد کی سرزمین کا ملنگ ننگے پاؤں پھیرتا ہے، بشر حافی
नंगे पांव फिरता है। अहमद बिन हम्बल पीछे पीछे, अहमद बिन हम्बल पीछे पीछे। शागिर्दों ने कहा हुजूर हजारों शागिर्द है, अपनी फिक है, 4 बड़े इमामों में आपका नाम आता है, मगर आप जब वक्त मिले बिशर हाफी के पास जाते हैं, वजह क्या है? अहमद बिन हम्बल फरमाती है सुनो, अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है ये फकीर उस रब को जानता। निस्बत आ जाए तो स्टेटस, मैं इसी पर एक दलील दूंगा फिर बात को समेटता हूं। दौर है सैयदना फारूक आजम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुरादे रसूल, माले गनीमत आया। आप मस्जिद नबवी में ना माले गनीमत तकसीम कर रहे, आपका बेटा आया अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपने 500 दिनार अता किए या दिरहम अता की। इतने में मुस्तफा का बड़ा शहजादा इमाम हसनुल मुजतबा है अलैहिस्सलाम, आप तशरीफ लाए। सैयदना फारूक आजम सबको 500 दे रहे थे, इमाम हसन को 1000 दिनार पेश किया, आपने वसूल किया, चलने लगे। इतर सिला अब्दुल्ला इब्ने उमर करीब आए, बाबा के कान में एक बात की, कहा बाबा मैं वक्त के अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं, मुझे 500, हसन को 1000, ये तफरीक क्यों? वो उमर सुन लिया क्या कहा है, मगर रुख बेटे की तरफ किया, कहा बेटा ये बात जरा ऊंची करो और दोबारा करो। मकसद ये था सारे सुने। हजरत उमर की आवाज सुन के इमाम हसन के कदम रुके, कहा दोबारा बात कर। कहा बाबा जान मुझे 500 और हसन को 1000, इतना फर्क क्यों? हजरत उमर के जवाब ने निस्बत समझा दी। फरमाया बता तेरा बाप हसन के बाप जैसा है, ये निस्बत है जो स्टेटस बदल देती है। फरमाया बता तेरा बाप हसन के बाप जैसा है, अब बता तेरी मां हसन की मां जैसी। हसन की मां का नाम बतूल है, हसन की मां का नाम जहरा है, हसन की मां का नाम सैयदा फातिमा तुज जहरा है। बता तेरा नाना आए हाय हसन के नाने जैसा है, बता हसन का चाचा जाफर है, तेरा चाचा हसन के जाफर जैसा है। कहा नहीं बाबा जान। फरमाया सोच, जब खानदान एक जैसा नहीं फिर हिस्सा एक जैसा कैसे हो सकता? निस्बत बदल जाए तो स्टेटस बदल जाया करती। मेरे दोस्तों कोशिश करो कोई निस्बत पल्ले जरूर हो, लावारस न चले जाए। मैंने कहा था ना वो बल्दिया वाले हर आवारा कुत्ते को फायर लगा सकते हैं, मगर जिसके गले में पटा हो इजाजत नहीं कि उसे फायर लगाए। क्यों? उसका कोई वारस है। लावारस को मारो, वारस वाले को ना मारो। अरे ये तो दुनिया का कानून है, लावारस कुत्ता हो मार दिया जाता है, वारसों वाला हो छोड़ दिया जाता है। अगर हशर जमा हो गया मैदान महशर यही कुछ होगा, जिसके वारस होंगे फिर वारस बचाने भी आ जाया करे, और वारस कब्र में भी पहुंचते हैं। अकीदत भी है अकीदा भी है। वारस कभी तन्हा बोलिए नहीं छोड़। कोशिश करो कोई वारस हो, कोई रफाकत हो, कोई संगत हो, तो फिर चलने फिरने के अंदाज बदल जाते, फिर जाहिर भी बदल जाते हैं, बातिन भी बदल जाते हैं। शेख सादी, ये मेरे हाथ में रुमाल है, हकायात सादी में ये बात लिखी है, अक्सर लोगों ने पढ़ी होगी। हजरत शेख सादी ना एक हम्माम के अंदर गए, आपने जेब से रुमाल निकाला तो उस रुमाल से खुशबू आ रही थी। हम्माम वाले ने पूछा शेख साहब इसके अंदर ये तो कपड़े का बना है, धागे का बना है, खुशबू का ताल्लुक नहीं, आपने इसके अंदर कोई इतर लगाया है, कोई खुशबू परफ्यूम लगाया है? फरमाया नहीं। कहा खुशबू क्यों आई? फरमाया मैंने कुछ देर इसके अंदर फूल रखे थे, फूल तो चले गए मगर जाते जाते असर छोड़ गए। अगर संगत अच्छी हो बंदा वहां से उठे तो असर लेके उठता,
कोशिश करे संगत मजबूत हो। वो क्या कहा था मियां साहब ने, आरफे खड़ी ने, बुरे बंदे दी सोहबत में जिवें दुकान लोहारा। हाय हाय हाय। अब ये सोहबत और संगत पे बात फरमाते, सुनो बुरे बंदे दी सोहबतों में जिवें दुकान लोहारा, कपड़े बामे कुल कुल बइये जिनका पैन हजारा। और चंगे बंदे दी सोहबत एवें जिवें दुकान अतारा, सौदे पावे लइये न लइये ओए हुल्ले औन हजारा। अच्छे बंदे की सोहबत अगर संगत हो, सोहबत हो, फिर जाहिर भी बदल जाता है, बंदे का बातिन भी बदल जाता है। और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी कभी गोशे दुरूद में बुलाकर, कभी एतकाफ में बुलाकर करते क्या है, अपनी सोहबत अता करते हैं, संगत अता करते हैं। उस सोहबत और संगत का फैज ये है, अल्लाह हमारे बातन में भी नूर भर देता है, अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी संवार देता है। और इस दौर में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सोहबत हो, संगत हो, और कुछ आए ना आए, बंदे को जीने का सलीका आ जाता है, बात करने का सलीका आ जाता है। क्यों? अगर संगत, सोहबत, निस्बत वक्त के मुजद्दिद के साथ हो, फिर वो चलने वाला आम नहीं रहता, वो मिनहाजुल कुरान का हो जाया करता। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वलिया कामिला के इसाले सवाब की इस बज़म में बैठे हैं, उनका ताल्लुक भी मिनहाजुल कुरान से था। और कल जनाजे पर आपने उस संगत, सोहबत और रफाकत के असरात भी देखे। क्योंकि वारिस हो तो फिर बंदे को लावारिस नहीं छोड़ते, वो खबर रखते हैं।